بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں یا اللہ تیرا فرمان نہیں پہنچا، تیرے نبی کا فرمان نہیں پہنچا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں اور آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے، دوسروں کے کان میں اللہ کا کلام اور اسلام اور احکام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، یہودیوں کا بھی دنیا میں رہنا حق ہے، عیسائیوں کا، سکھوں کا، ہندو کا، مجوسیوں کا، اور ہمارا مسلمانوں کا بھی رہنا زمین پہ حق ہے، اور اسلام پھیلانا بھی ہمارا حق ہے۔ اقرا فی الدین، ہمارا دین اقرا نہیں، جبر نہیں، پیار محبت سے اسلام پھیلاتا ہے، اور ہم انشاءاللہ جتنی زندگی ہے اسلام پھیلاتے رہیں گے۔ جن کے دلوں میں اسلام نہیں ہے ان کے کان تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ نے بھی میرے دوستو میری بات کو پہنچانا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ہر انسان کا دوست ہوں، اور اسلام پہ اگر آپ آئیں گے اس آگ سے بھی بچ جائیں گے، یعنی دنیا والی آگ سے بھی اور آخرت والی آگ سے بھی بچ جائیں گے۔ اے یہودی، عیسائیوں، مجوسیوں، ہندوؤں، سکھوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو جنت کی طرف کی خبر دیتا ہوں کہ آپ اسلام پر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھ لیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے دین اسلام کو اپنا لیا وہ سیدھے راستے پہ چل گیا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو چیزیں، جو اشیاء نماز کو فاسد کر دیتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ مثلا حدث، عمدہ کلام، قہقہ یعنی ہنسنا زیادہ، یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے، ان سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدہ مسنون کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان رب یعلی، سبحان رب یعلی، سبحان رب یعلی کہے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں پر جو ہے اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی حضرت علامہ حسکوہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے اور سننے والا اس کے پیچھے صف باندھ کر سجدہ کریں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ سامعین اس سے پہلے سر نہ اٹھائیں، اور اگر اس کے جو ہے خلاف کیا، مثال کے طور پر اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کیا اگرچہ تلاوت کرنے والے کے آگے، یا اس سے پہلے سجدہ کیا، یا سر اٹھا لیا، یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت سجدہ نہ کیا اور سامعین نے کر لیا تو حرج نہیں، اور تلاوت کرنے والے کا سجدہ فاسد ہو جائے تو ان کے سجدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں، کہ یہ حقیقتاً اقتدا نہیں۔ لہذا عورت نے اگر تلاوت کی تو مردوں کے امام سے
سجدہ میں آگے ہو سکتی ہے، اور عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو فاسد نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری سے نقل کر کے بہار شریعت نے جلد اول میں صفحہ نمبر 309 میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، حوالہ ضروری ہے۔ شاید آپ کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی مسائل بتا رہا ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں فتاوی عالمگیری اٹھا کر۔ اگر سجدے سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا اللہ اکبر نہ کہا، یا سبحان اللہ نہ پڑھا تو ہو جائے گا، مگر تکبیر چھوڑنا جو ہے نہ چاہیے، کہ سلف کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی ہے، اور یہی مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر تنہا سجدہ کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ دوسرے بھی سنیں۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی، جس کو رد المختار کہتے ہیں، اور رد المختار جو ہے یہ دور مختار کی شرح تفسیر ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، فرض نماز میں ہے، اور نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہیے یہ پڑھے، یا اور دعائیں جو حدیث وارد میں مذکور ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھے۔ کافی دعائیں ہیں، کتاب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یا پھر میرے دوستو یہ دعا پڑھے، سبحان ربنا انا کان وعد ربنا مفعولا، لا مفعولا، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ اور اگر بیرون نماز ہو تو چاہیے یہ پڑھے، یا صحابہ تابعین جو آثار ان سے مروی ہیں وہ پڑھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کی دعا ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم لکا ساجدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ اے اللہ، تو مجھ کو علم نافع اور عمل عرفہ روزی کر۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام ہے۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار نے لکھا ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سجدہ بیرون نماز پڑھے، یعنی آیت سجدہ جو ہے بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ آپ کہیں کہ وہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ حلال کے نزدیک ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار نے لکھا ہے، جس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے سامع کو یہ کہہ لینا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کام کر لینا ثواب ہے، نہ کر لینا گناہ نہیں ہوتا۔ سمینا واتوانا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ ترجمہ اس دعا کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے سنا اور حکم مانا، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے پروردگار، اور تیری طرف پھرنا ہے، یعنی واپس جانا ہے۔ آدمی فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے، تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ اور سجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک جو ہے فرصت ملے وہ نماز ہے جس میں ملے نماز میں سجدہ کر لے، اگرچہ سلام پھیر چکا ہو، اور سجدہ صاف کرے۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اس مسئلے کو پھر میں دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، جو سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے، تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا، اور سجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک جو ہے حرمت نماز ہے کر لے، اگرچہ اسلام
پھیر چکا ہو اور سجدہ صاف کرے۔ ضرورت میں آج میں نے آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق مسائل عرض کیے، انشاءاللہ پھر بقیہ بھی اسی سجدہ تلاوت کے متعلق میں مسائل عرض کروں گا۔ آپ نے جو ہے ضرور میرے مسائل کو سننا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔